اچھا حضرت ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تدریس الحمدللہ بڑے شوق سے پچھلے 10 سالوں سے آپ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تحریر کا بھی آپ کو شوق ہے جتنا مجھے معلوم ہے، اور وعظ و بیان تو دنیا جانتی ہے کہ کیا الیکٹرانک میڈیا، کیا سوشل میڈیا، کیا دیگر جو عوامی محافلیں ہوں یا عوامی محافل ہوں یا نجی محافل ہوں، سب جگہ ماشاءاللہ ایک آپ کا بڑا اچھا سلسلہ ہے. تو پرسنلی آپ کس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کس میں زیادہ آپ کو لطف آتا ہے، یا کس کی اہمیت کو زیادہ سمجھتے ہیں آپ؟ آپ صاحب جی، جس چیز کو میں نے دیکھا، یعنی ہر جگہ پر لوگوں کا مزاج اپنا ہے. اچھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تدریس کو پسند کرتے ہیں، کچھ تحریر کو پسند کرتے ہیں، اور کچھ تقریر کو پسند کرتے ہیں. لیکن میں عرض کروں گا، یعنی میرے دینی بھائی جتنے ہیں، میرے ہم جماعت ہیں، ہم عصر ہیں، علماء ہیں یا طلباء ہیں، ان سے گزارش کروں گا آپ تدریس کے میدان میں اتریں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ خارج مدرسہ جو کچھ حالات اس وقت دین کو جو ہے درپیش ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہونے چاہیے. اس لیے کہ آپ کی تدریس سے جو طالب علم تیار ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں کہ وہ یعنی کتاب کا ترجمہ کا تو ماہر ہو لیکن باہر کے ماحول کا اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ باہر اس وقت کیا چل رہا ہے. تدریسی انداز میں آپ باہر کی جتنے معاملات ہیں اس کی نالج آپ تک اور خبر ساری ہونی چاہیے. پھر اسی طرح تحریر کے انداز میں بھی، یعنی تحریر میں جس وقت بندہ اترتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج میری تحریر یہ ہے. ممکن ہے کہ 20 سال کے بعد کسی ایسے بندے کے ہاتھ لگے جو اس کو پڑھے گا، پتہ نہیں وہ اچھا سننے والا ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، یا شاید ہو سکتا ہے معترض بھی ہو. صحیح. تو آپ کی تحریر کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو اعتراض 20 سال کے بعد اس عنوان کو پڑھ کے کسی کے ذہن میں اترنا چاہیے، اس کا سوال بھی لکھیں، جواب بھی آپ لکھیں. بہت بڑی بات ہے. یہ حق بنتا ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں آپ کے چاہنے والے، ماننے والے وہ آپ کی تحریروں کے جواب دیتے رہیں. وہ آپ کی اپنی گفتگو اور تحریر ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سارے جوابات موجود ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جس وقت میں نے احوال و آثار نامی کتاب جو ہے اس کو مکمل کیا، تیار کیا، تو کرامت کے باب میں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ لکھا کہ آپ کے خادم تھے، آپ کی مسجد شریف کے مؤذن. انہوں نے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ آپ حافظ قرآن ہیں یا نہیں. تو یہ آپ نے اس وقت جملہ کہا. سوچا، دل میں خیال آیا لیکن پوچھا کبھی نہیں. مغرب کی اذان اتفاقاً انہوں نے خود دی، اقامت پڑھی، حضرت صاحب تشریف لائے تو آپ نے 6.25 پارے تلاوت قرآن عزیز نماز مغرب میں فرمایا. اللہ اکبر. عرض کر دوں کہ مستحب وہی ہے، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھنا. یہ بھی اسی کی بات ہے کہ 6.25 پارے پڑھنا. یہ کون سی بات، یہ مسئلہ فقہیہ بھی آج کر دیتا ہوں ساتھ ہی. تو 6.25 پارے آپ نے تلاوت فرمائے، لیکن اس حال میں کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہی مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ ادائیگی میں، یعنی جیسے قرآن عزیز قواعد کے ساتھ پڑھنے کا حق ہے ویسے آپ نے پورا قواعد کے ساتھ پڑھا، اور اس کی ادائیگی جب مکمل ہوئی، یعنی جب نماز سلام پھیرا تو عشاء کی اذان میں ابھی وقت موجود تھا. یہ بات ہے کرامت. اچھا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب یہ واقعہ میں نے لکھا کتابوں میں موجود ہے لیکن یہ میرا ذہن ہے، جب میں خود پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کسی بندے نے، جب میں نے یہ جملہ لکھ دیا تو میں نے کسی نے مجھے سوال بھجوایا کہ کرامت تو آپ کو دیکھ کے بنانی چاہیے، جیسے آج کل لوگوں کا ذہن ہے کرامت تو آج کل آپ کو دیکھ کر بنانی چاہیے، اگر ایسے پڑھا جائے تو کیسے ہوگا، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. وہ سارے سوالات جو اس نے جو بھی اس کرامت پر بنتے تھے، الحمدللہ رب العالمین جب وہ سوال میرے پاس آئے تو جس ذریعے سے آئے تو میں نے کہا اس نے کتاب پوری پڑھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کتاب اٹھاتا تو جہاں پر کرامت لکھی تھی وہاں آگے یہی سوال میں نے قائم کر کے اس کا جواب بھی آگے لکھا ہے، اس کو بولے وہ پڑھے، اس کو جواب بھی آگے ساتھ لکھا ہے. اچھا، یہی انداز آپ کا تحریر میں، تقریر میں بھی ایسا ہی ہونی چاہیے. میں نے اساتذہ کرام جن کو تقریر کے میدان میں نے فالو کیا، میں نے ان کو سنا ہی ایسے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں ملکہ دیا، ہم سن رہے ہیں لیکن ان کی گفتگو پہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے یہ اللہ نے انہیں صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ خود اعتراض بھی قائم کرتے اور ساتھ جواب بھی دیتے. تو یہ سارے کے سارے انداز تدریس کا بھی اور تحریر کا بھی، تقریر کا بھی، سارے مؤثر ہیں اس وقت. لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ جس کو میں فائدہ مند سمجھتا ہوں وہ تدریس کا انداز، اس لیے کہ یہاں افراد تیار کرنا مقصد ہوتا ہے. صحیح. یہاں آپ بندہ تیار کرتے ہیں، اور آپ صاحب ایک بندہ تیار ہو جائے نا وہ ملت کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک ہو جائے. آپ دیکھیے سال ہا سال، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ادارے قائم ہوئے، سالوں سال کے بعد کسی ایک ادارے سے کوئی ایک بندہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ یہ فلاں ادارے کا فاضل ہے، یہ فلاں ادارے کا فاضل ہے، یہ فلاں ادارے سے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، یہ اس کے اساتذہ وہ ہیں.
تو بندہ تیار کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور اس کا تعلق تدریس کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا